ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ 30 جولائی کو NRC کی دوسری لسٹ جاری ہوئی ہے، جس کے بعد 40 لاکھ لوگوں کی شہریت پر تلوار لٹک گئی ہے۔ کیا ہوگا ان 40 لاکھ لوگوں کے ساتھ؟ کیا حکومت ان 40 لاکھ لوگوں کو دیش سے نکال دے گی؟ کیا حکومت ان 40 لاکھ لوگوں کو ڈی ووٹر قرار دے کر کے ووٹ دینے کا ادھیکار چھین لے گی؟ کیا ہوگا؟ آج اسے لے کر کے دن بھر دونوں صدن میں مدعا اور بحث کا موضوع بنا رہا۔ کانگریس کا کہنا یہ ہے کہ اسے صرف اور صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، لیکن BJP کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پر ایک خاص رپورٹ۔ 30 جولائی کو آسام میں NRC نیشنل رجسٹر فار سٹیزن کی دوسری لسٹ جاری ہوئی۔ اس کے بعد 40 لاکھ لوگوں کی شہریت پر تلوار لٹک گئی ہے۔ ان 40 لاکھ لوگوں کے ساتھ حکومت کیا کرے گی؟ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں اطمینان بخش ہدایت دی ہے۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جن 40 لاکھ لوگوں کا نام اب تک NRC کی دوسری لسٹ میں بھی نہیں آیا ہے، انہیں غیر ملکی نہ سمجھا جائے۔ ان کے خلاف سرکار کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ ان کا یہ قانونی حق ہے کہ انہیں دوبارہ اپنی ناگرکتا ثابت کرنے کا موقع دیا جائے اور اس کے لیے ایک فیئر پروسیجر بنایا جائے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ انہیں یہ بھی حق ہے کہ ان کا نام شامل نہ ہونے کی وجہ انہیں رازدارانہ طور پر بتایا جائے۔ آج پارلیمنٹ کے مانسون سطر کا 9واں دن تھا۔ آج راجیہ سبھا میں NRC کو مدعا بنایا گیا۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ ہمارے ہندوستان میں ذات مذہب کی بنیاد پر کسی شخص کو ہندوستان سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ مانو ادھیکار سے جڑا ہے، اسی لیے اس معاملے کو پولیٹیکل فائدے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ راجیہ سبھا میں امت شاہ کے بیان پر زبردست ہنگامہ بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ NRC بنانے کا کام پہلے سے چل رہا تھا، لیکن کانگریس میں جرأت نہیں تھی۔ ہم نے ہمت دکھائی۔ اس بیان پر جم کر کے ہنگامہ بھی ہوا۔ راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کرنا پڑی۔ 1989 میں یہ وواد کھڑا ہوا۔ آل آسام اسٹوڈنٹ یونین اور آل آسام گن سنگرام پریشد نے یہ تحریک چھیڑی کہ لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیشی آسام میں آ کر پناہ لے چکے ہیں۔ ان کی وجہ سے آسام کی آبادی خطرے میں ہے۔ انتخابات مؤثر ہو رہے ہیں، انہیں برطرف کیا جائے۔ آسو اور AAGSP کی یہ تحریک پورے صوبے میں پھیل گئی۔ ان لوگوں نے الزام لگایا کہ 1971 میں پوروی اور پشچمی پاکستان کے درمیان میں جو جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیشی آسام میں آ کر پناہ لے چکے ہیں اور دوبارہ وہ یہاں سے نہیں گئے ہیں۔ ان کی وجہ سے آسام کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے گا۔ آدیواسیوں کی وجہ سے پہلے سے ہی آسامیوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بنگلہ دیشی مسلمانوں کی وجہ سے مزید مسائل بڑھ جائیں گے۔ یہ احتجاج مسلسل بڑھتا رہا۔ اسی دوران آسام گن پریشد پارٹی کا وجود عمل میں آیا۔ مرکزی حکومت مظاہرین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ 6 سالوں کے بعد 1985 میں مرکزی حکومت آسو اور AAGSP کے درمیان میں ایک معاہدہ عمل میں آیا، جسے آسام اکارڈ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ 1951 میں جن لوگوں کا نام شامل تھا، اس کے علاوہ 1951 سے 1961 اور 1961 سے 24 مارچ 1971 تک جو لوگ آسام میں تھے، سبھی کو آسام اور متحدہ ہندوستان کا شہری تسلیم کیا جائے گا۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا گیا تھا کہ قومی رجسٹر برائے شہریت کا کام دوبارہ شروع کیا جائے گا اور 25 مارچ 1971 کے بعد ہندوستان آنے والے کو شہری تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ 24 مارچ کی تاریخ کو ڈیڈ لائن بنائی گئی تھی، کیونکہ 25 مارچ کو ہندوستان نے مشرقی پاکستان کے ساتھ مل کر جنگ کا اعلان کیا تھا۔ صوبہ میں 10 سال تک، یعنی کہ آسام میں 10 سال تک کانگریس کی حکومت رہی، جس نے NRC کے کاموں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مسلسل ہو رہے احتجاج اور مظاہرے کے بعد سپریم کورٹ نے 2015 میں اپنی نگرانی میں NRC کا کام شروع کیا، تاہم اس میں بھی کوئی تیزی نہیں دکھی۔
2016 में जैसे ही असम में बीजेपी की हुकूमत बन गई, एनआरसी और गैर मुल्की शहरियत का मसला वहां इशू बना दिया गया और एनआरसी का काम शुरू कर दिया गया। एनआरसी में नाम के दाखिल करने के लिए एक खाका तैयार किया गया था। इसमें 16 तरह के दस्तावेज को मुअतबर मानने का फैसला किया गया था, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डिग्री जैसी दस्तावेजात के साथ पंचायत सर्टिफिकेट को भी मुअतबर माना गया था। असम की बीजेपी हुकूमत ने पंचायत सर्टिफिकेट को मुअतबर मानने से पहले तो इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद उसे भी मुअतबर मानना ही पड़ा। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत वोट देने का इख्तियार होता है। अगर किसी शहरी से ये इख्तियार छीन लिया जाता है तो फिर उसकी हैसियत मुहाजिर और दूसरे दर्जे के शहरी की होती है। चंद महीने पहले प्रोफेसर अमीरुल्लाह खान ने अपनी तहकीक में बताया था कि हिंदुस्तान के 20% मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम का ना होना या वोटिंग का इख्तियार हासिल ना होना इलेक्शन पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है और एक मखसूस नज़रिए की पार्टी को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और दीगर सियासी लीडरों के इस मौके में सच्चाई झलकती है कि वोट बैंक के खातिर बीजेपी ने 40 लाख लोगों के नाम एनआरसी से हज़फ कर दिया है। आसाम हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जिन लोगों का नाम आखिरी ड्राफ्ट में नहीं है उन्हें 7 अगस्त से 30 अगस्त के दरमियान दोबारा अपनी शहरियत साबित करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन यह वाज़ेह नहीं है कि बाद में जिन लोगों को शहरी तस्लीम किया जाएगा उन्हें भी वो तमाम इख्तियारात अधिकार हासिल होंगे जो एनआरसी के फाइनल लिस्ट में शामिल अफराद को है। जो लोग शहरियत साबित करने में नाकाम हो जाते हैं, जबकि वो सालों साल से बरसों से यहाँ न सिर्फ आबाद है बल्कि यहाँ के शहरी है, उनके साथ क्या किया जाएगा? क्या असम में भी बर्मा जैसी कहानी दोहराई जाएगी? ऐसे तमाम सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब मिलना अभी बाकी है। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।